السلام علیکم، کیا حال آپ سب کا؟ امید ہے آپ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے تمام لوگوں کا بہترین طریقے سے خیال رکھے ہوئے ہوں گے۔ حکومت بھی خیال رکھ رہی ہے، ہر سال رکھتی ہے، اور ہمارے خیر اس پہ ہر سال کوئی نہ کوئی وہ ہوتی ہے، اس پہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے۔ جو 23 مارچ کو پریڈ ہوتی ہے اور پھر ایوان صدر میں کچھ تقریبات ہوتی ہیں، اس میں سے ایک تقریب ایسی ہوتی ہے جس میں سول ایوارڈز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں۔ سول ایوارڈز کے جو کوئی بہت سارے معاملات ہیں، وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت اعلیٰ قسم کا پروسیس نہیں ہے، اس کی سلیکشن کا لوگوں کو کچھ اپنے وہ بدر بانٹ کیے جاتے ہیں، ایوارڈز کی بدر بانٹ کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ کسی حد تک بات شاید صحیح ہو بھی، مجھے لگا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا بات ہو جانی چاہیے، اور لوگوں کو شاید آئیڈیا نہیں ہے اس پروسیس کا، لوگوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کیا ایوارڈ ہوتے ہیں کیا۔ جو ہمارے پاکستان کے اندر جو سول ایوارڈز دیے جاتے ہیں، اس میں سب سے بڑا نشان ہے، اس کے بعد یہ ایوارڈز کے نام ہیں، جو آرڈر ہے نا جسے کہتے ہیں، یہ وہ ہے۔ ان آرڈرز کے اندر اگر میں آپ کو بتاؤں تو نشان سب سے پہلے آ گیا، اس کے بعد ہلال جسے کریسنٹ ہم کہتے ہیں، اس کے بعد سٹار ستارہ، اینڈ اس کے بعد آتا ہے تمغہ میڈل۔ یہ چار وہ ہیں اس کے ہائیسٹ سے نیچے والے آرڈرز ہیں۔ نشان ہو گیا، اس کے بعد آپ کا ہلال ہو گیا، اس کے بعد سٹار ہو گیا، اس کے بعد میڈل ہو گیا، یہ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ وہ ہیں ایریاز جہاں پہ دیے جاتے ہیں۔ ایک ہے نیشنل سروس ہو گیا، پاکستان کے نام سے ایک ایوارڈ ہوگا، تمغہ پاکستان ہوگا، ہلال پاکستان ہوگا، اس طرح سے ہی میڈل کے جو میں نے آپ کو چار وہ ہیرارکی بتا دی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا جو سروس ایک دوسری آتی ہے، وہ ہے کہ آپ نے شجاعت بہادری کا کوئی آپ نے کام کیا ہے۔ سو آبویسلی آپ کے جتنے سیکورٹی سروسز کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ پولیس سے لے کے نیشنل لیول تک جو آپ کی آرمی اور فوج سے متعلقہ معاملات ہیں، تو شجاعت گیلنٹری سے آپ کہتے ہیں یا بریوری سے کہتے ہیں، اس کے لیے کوئی انعام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا امتیاز۔ امتیاز ہے کہ آپ نے اپنے شعبے میں وہ ایکسلنس جسے کہتے ہیں، وہ کیا دکھائی ہے۔ وہ فائن آرٹس میں ہو سکتی ہے، پرفارمنگ آرٹس میں ہو سکتی ہے، وہ آپ کا لٹریچر میں ہو سکتا ہے، وہ بزنس میں ہو سکتا ہے۔ سو ایک امتیاز جسے کہتے ہیں، اور امتیاز کا بھی اسی طرح ہی نشان امتیاز ہے، تمغہ امتیاز ہے، اور ستارہ امتیاز ہے۔ وہ چار کیٹیگریز جو آپ کو میں نے بتا دی۔ اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے قائد اعظم لیڈرشپ کا ایوارڈ جو ہے، وہ ہے جو آپ کی اوبیسلی جو آپ فری سروس جسے کہتے ہیں نا، عیدی طرح قائد اعظم کا ایوارڈ میں خیال شاید آئی ڈونٹ نو اگر دیا گیا کہ نہیں دیا گیا، لیکن جیسے عیدی صاحب تھے اس طرح کی نیشنل سروس فری آف کاسٹ آپ دے رہے ہوں تو اسے قائد اعظم لیڈرشپ ایوارڈ سے کہتے ہیں۔ اور اس بات کے بعد خدمت ہے، خدمت کے اندر بھی آپ کو وہی کیٹیگریز مل جائیں گی کہ آپ نے لوگوں کو کس کس قسم کی سروسز دی ہیں۔ وہ مذہبی بھی ہو سکتی ہیں، وہ سوشل بھی ہو سکتی ہیں، آل دوز کائنڈ آف ایکٹیویٹیز۔ تو یہ سارے ملا لوں اگر میں، تو یہ ٹوٹل نمبر میں نے لکھا ہوا سامنے، یہ بن جاتے ہیں کہ 20 ہیں ٹوٹل نمبر آف ایوارڈس جو مختلف کیٹیگریز میں مختلف لوگوں کو ملتے ہیں، جس میں سے نمایاں جو ہر سال تقریب کے اندر نمبر ہوتا ہے، جس دفعہ ہوئی اس کے اندر 400 کے قریب لوگ ہیں جن کو یہ ایوارڈز ملے، جس میں سے ستارہ امتیاز جو ہے وہ زیادہ دیا گیا، تمغہ امتیاز زیادہ دیا گیا۔ یہ کیٹیگریز میں ان دو کیٹیگری کے اندر سب سے زیادہ جو لوگوں کی تعداد جو ہے وہ فال کرتی ہے۔ کچھ 200 نہیں، میرے خیال میں 300 کے قریب لوگ وہ ہیں کہ جن کو 200 کے قریب ہوں گے، اراؤنڈ دس مچ فگر ہے، کہ جو کرونا کے درمیان لوگ اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے جنہوں نے جان قربان کی۔ کچھ ان لوگوں کی بھی لسٹ ایک تھی جو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے تھا، اور ان کو بھی کیا گیا، مختلف انداز میں اسناد دی گئیں۔ اینڈ دین پرائڈ آف پرفارمنس جو ہے تمغہ حسن کارکردگی، یہ بھی دیا گیا۔ اب مجھے جو مزے والی بات ہے اس میں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جگن کاظم کو بھی ایوارڈ ملا۔ شروع کر لیتے ہیں جہاں سے میں نے سوچا کہ آپ سے بات ہونی چاہیے۔ جگن کاظم بی بی کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں؟ آئی فیل ٹو نو، میں نہیں سمجھ پا رہا کہ ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے۔ وہ مارننگ شو کرتی رہی ہیں، اس کے علاوہ وہ کیا کرتی رہی ہیں جن کو ان کو کسی بھی سول ایوارڈ سے نوازا جانا تھا؟ خیر، نوازا گیا جی۔ کنٹریبیوشن اللہ بہتر جانتا ہے کس قسم کی ہیں۔ سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن، ان سے بہت بہتر کام کرنے والی خواتین بھی، نمایاں کام کرنے والی خواتین بھی موجود ہیں۔ خیر، آگے چلنے ہیں۔ سجل علی کو ملا، چلیں جی، کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن کر سکتے ہیں آپ کے، جی نیشنل لیول پہ بھی کام کیا ہوا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی کام کیا ہوا ہے، اینڈ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قسم کی جسٹیفیکیشن آپ ان کے دے سکتے ہیں۔ کنٹروورشل اس لیول کا کنٹروورشل چلو وہ نہیں ہوگا۔
عبد الباطن فاروقی صاحب ہیں ایک جن کو دیا گیا, وہ پٹواری پرانے اگر میرے بچپن کے ڈراموں کے اندر وہ فنکار آتے تھے. میں کوشش کروں گا ان سب کی تصویریں ساتھ ساتھ آپ کو نظر آتی رہیں. تو عبد الباطن فاروقی صاحب کو بھی ملا, سمجھ آتی ہے کسی حد تک, ٹھیک ہے, ان کو ایوارڈ مل گیا. فوک سنگرز ہیں بہت سارے جن کو ایوارڈ ملا, ان میں کے پی کے سنگر بھی ہیں, ان میں سندھ کے فوک سنگر بھی ہیں, پنجاب کے فوک سنگرز بھی ہیں, اس میں الماس خان ہیں جن کو ملا. اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے تو فضل وہاب ٹائپ کے نام ہے جو سندھ اور اس طرح کے لوگوں کے فوک سنگر ہیں. مٹھو ہے یا مٹھو نامی ایک فوک سنگر ہیں, ان کو بھی ملا تھا یا ملا ہے. راحت فتح علی خان کو ملا ہے, اوکے مان لیتے ہیں جی. راحت فتح علی خان اکراس گلوب انہوں نے جا کے پرفارم کیا. ہارورڈ نے ان کی سروسز کو جو کنٹریبیوشن ہے فار میوزک اس کو انہوں نے ریئلائز کیا, وہاں سے بھی ان کو ایک کیا کہتے ہیں ڈاکٹریٹ کی, اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی. اوکے آپ نے نیشنل لیول پہ بھی کر لیا, فیئر انف. اوکے فوٹوگرافی کے اندر بہت سارے لوگوں کو ملا. پھر اس کے بعد جرنلزم میں بہت سارے لوگوں کو ملا, اس پہ بات کرتے ہیں. واسع چودھری صاحب کو بھی مل گیا ہے. فاروق حسن جو ایک آپ کو ہمیشہ قومی تقریبات کی کرتے نظر آتے ہیں, کامنٹری یا ہوسٹ, وہ ہیں, ان کو ملا. واسع چودھری صاحب کی عمر میں انہوں نے اتنا کون سا بڑا تیر مار لیا تھا, تمام کمرشل کام کرتے آئے ہیں. انہوں نے کہیں کنٹریبیوشن مطلب جو میرے خیال میں جو پیسہ لے کے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے لٹریچر کے لیے, پتہ نہیں, یس زندہ رہنے کے لیے, کھانے کے لیے, سب کچھ چاہیے ہوتا ہے, بٹ واسع چودھری سے میرے خیال میں اور بہت سارے لوگوں نے اچھا بہتر پرفارم کیا ہوا ہے. بٹ خیر جیسے وہ کہتے ہیں لابنگ کی جاتی ہے. آپ حلقہ احباب ذوق اور ایوان اقتدار کی گلیوں کے بسنے والوں کے ساتھ تعلقات بڑھا کے رکھیں. سو لابنگ ہوتی ہے جی, پوری دنیا میں ہوتی ہے. ایوارڈز جب بھی دیے جاتے ہیں تو کسی نہ کسی شکل کے اندر کوئی نہ کوئی لابنگ کی جاتی ہے. تو وہ لوگ جو نہیں کر پاتے وہ رہ جاتے ہیں. صحافیوں کو بھی دیا گیا ہے جی, ڈاکٹروں کو بھی دیا گیا ہے, دانشوروں کو بھی دیا گیا ہے. جو صحافی حضرات ہیں جن میں سے ان کو دیا گیا ہے, تو اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے تو ایک جو سب سے مجھے زیادہ کنٹروورشل نظر آتا ہے کہ غریدہ فاروقی صاحبہ کو بھی ایوارڈ دیا گیا ہے. تو اللہ بھلا کرے جی. مطلب تسی نوکرانی نو کٹ لو, نوکرانی نو مار لو, مطلب کیا اس پہ ایوارڈ دیا جانا ہے؟ ان کے اوپر تو جسے کہتے ہیں نا جنسی تشدد کے الزامات ہیں, اور آپ ان کو نیشنل لیول کے اوپر ایوارڈ سے نواز رہے ہیں. تو باقی تو کوئی بی بی رہ نہیں سی گئی, آسما شرازی تو ویلی پھر رہی, ان تو کوئی کام نہیں کیتا ہونا. مہر بخاری ہیں جو میرے ٹاپ آف دا مائنڈ تھے, there must be other names جو یقینی طور پہ ہیں بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں. تو وہ کہاں پہ جائیں گے جی؟ مطلب کہ وہ چک مارن آئے ہیں, کلی غریدہ فاروقی رہ گئی سی ایوارڈ دینے والی, مطلب اس کو مارنے پہ, نوکرانیوں کو مارنے پہ ایوارڈ تو یقیناً اگر اس بیس پہ دیا ہے تو ضرور دے دیں جی, میں مان لیتا ہوں. عدنان صدیقی صاحب کو بھی یہ ایوارڈ مل گیا. وہ بابے نے پتہ نہیں کدوں بڈھے ہونا ہے, ہم سے بڑے ہیں ہمارے عمر سے, مطلب کافی بڑے ہوں گے وہ, لیکن پھر بھی جوان ہیں. تو جوانی اگر ان کی اسمارٹنس اس کے اوپر دیا گیا تو اوکے فیئر انف. تو اچھا یہ تقریبات ہوتی کیسے ہیں؟ 4 آپ کے 5 صوبے ہیں, ان 5 صوبوں کے اندر جو گورنر ہاؤسز ہیں وہ وفاق کی علامت ہوتے ہیں. تو ان تمام گورنر ہاؤسز کے اندر یہ 23 مارچ پہ جو ایک ڈسپلن بنا ہوا ہے یہ تقریبات ہوتی ہیں. سر مجھے نہیں سمجھ آیا کہ عدنان صدیقی صاحب کو کیڑی گل واسطے ایوارڈ ملا ہے, مطلب کیا اس کے. حالانکہ انہوں نے ان کی ایک شارٹ فلم ہے جو ایشین فلم ایوارڈز کے اندر ان کو بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ بھی ملا ہے ایز ایکسٹرنل کیٹیگری, یا ایشین فلم فیسٹیول ہوتا ہے جو بھی ہے وہاں پہ ان کو ملا ہے. جامن پتہ نہیں کیا اس طرح سے وہ مووی ہے, تو اس کے اوپر ان کو بھی ایوارڈ ملا ہے. یہ ہمارے اس ریکگنیشن سے بعد ملا ہے میرے خیال میں. تو وہ پیارے ہیں شاید اس وجہ سے ان کو ملا ہوگا, خیر مان لیتے ہیں جی. اس کے بعد جو میرے خیال میں وہ کامران لاشاری صاحب کے بیٹے ہیں بلال لاشاری, ان کو بھی ملا. انہوں نے ایک کمرشل فلم بہت اچھی بنائی ہے اور اس نے بزنس بہت اچھا کیا ہے. تو پھر تو بہت ساری فلمیں اور بھی ہیں جو ماضی کی ہیں, کیا ان کو بھی اسی طرح ان نیشنل سول ایوارڈز, ہائیسٹ سول ایوارڈ سے نوازا گیا تھا؟ مطلب یہ مجھے لگتا ہے کہ اگین لابنگ کی گیم ہے, تو بندر بانٹ ہو رہی ہے ایوارڈز کی, تو ہونے دیں. صحافیوں کے اندر میں نے آپ کو بتایا غریدہ فاروقی صاحبہ کا نام ہے, اچھے نام بھی ہیں جن کو دیا گیا ہے. وہ لوگ جو انڈیویجول لیول پہ اپنے اپنے صوبوں میں کام کر رہے ہیں, ان کے اوپر صحافت کی بہت سارا جس کے کندھوں پہ بوجھ لے کے بہت عرصے سے چل رہے ہیں, تو ان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, ریکگنائز کیا بھی جانا چاہیے. لیکن میرے خیال میں جو کی ٹیک آؤٹ ہے اس پوری سچویشن میں, جو بندر بانٹ اور تمام ایوارڈز کی میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں, کہ آپ کو ایک پروفیشنل کمیٹی ہو جو یقیناً ہوگی, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہر چیز اسی جیسے سینسر بورڈ بھی ہمارے ملک میں ہے, تو جب دل کیتا ہے کچھ سینسر کر دے ہو تو کہیں سینسر نہیں ہوتی. تو
کیا کہتے ہیں سعید کی چمیاں جڑیاں نے وہ بھی سینسر پاس کر دیتا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا بات کر. تو پاس کرنے کو تو کچھ بھی پاس ہو سکتا ہے. ایک کمیٹی ہو جو ڈاکٹرز دانشور جتنے ہیں وہ اکیڈیمیا اور ڈسپلن ڈیسائیڈ کر لیں, ان ڈسپلنس کے پروفیشنل لوگ, ان ڈسپلن کے اندر جو ایک بینچ مارک کنسیڈر کیے جاتے ہوں گے, ان کو یہ اختیار دینا چاہیے. وہ کمیٹی پنجاب میں ہو, کے پی کے میں ہو, تمام وہ یس پروسیس ہے, ریکمنڈیشنز جاتی ہیں لیکن ڈپارٹمنٹس کی طرف سے جاتی ہیں. سو ان ڈپارٹمنٹس کا کتنا گراؤنڈ لیول پہ کہتے ہیں پبلک اوپینین سے کتنا زیادہ جڑی ہوئی ہوتی ہے وہ نامینیشنز, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس کا اگر آپ لے لیں, پی ٹی آئی حکومت سے جس کا اچھا تعلق تھا انہوں نے دیتے, جنہوں نے نون لیگ دا سی انہوں نے دیتے, جہاں پیپلز پارٹی دا سی انہوں نے سندھ میں ان کو دے دیے تھے. اللہ خیر صلی اللہ. تو وہ جو کرائٹیریا تھا وہ کدھر گیا, وہ بندر بانٹی ہوئی نا. پھر یہ تمام ایوارڈز جو دیے جا رہے ہیں نیشنل لیول پہ, خیر اللہ کرے کہ ہر شعبے میں جو بہترین کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو جینون انداز میں ریکگنائز کیا جانا چاہیے. ورنہ ایسے کہتے ہیں نا ان سول ایوارڈز کی, ہائیسٹ سول ایوارڈز کی جو اپنی ویلیو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. تو اگر آپ مہوش حیات جیسے نام شامل کریں گے اور سجل علی, چلیں سجل علی کی تو میں نے پاسنگ نمبر دے دی ہیں, لیکن غریدہ فاروقی جیسی شخصیات کو ان تمغوں سے اور میڈل سے نوازا جائے گا, پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ لوگ کتنا موٹیویٹڈ فیل کریں گے ٹو پرفارم آن اے لیول کہ جہاں پہ ان کو قومی سطح پہ اپریشیٹ کیا جائے اور وہ بھی اپنے آپ کو اس ایوارڈ کا حقدار سمجھیں. وہ مشرف کے دور پہ ایک صحافی تھیں, ایم فارگیٹنگ ہز نیم, کیا نام تھا جی ان صحافی کا جنہوں نے ان کو وہ ایوارڈ لینے سے منع کر دیا تھا. سما پہ آتی سینئر خاتون ہے, ایم فارگیٹنگ, نسیم زہرا. انہوں نے کہا جی اللہ پھٹ جا تیرا ایوارڈ نہیں لیندی میں. تو انہوں نے ان کو کسی تمغے, اسی طرح ہی کسی تمغے کے لیے یا میڈل کے لیے نامینیٹ کیا تھا, اینڈ شی سیڈ کہ نہیں تیرے کو نہیں لینا. سوسی یہ بات کا ڈگنیٹی بھی ہوتی ہے, اگرچہ ان سے میرا کچھ اختلاف بھی ہو سکتا ہوگا, لیکن قطع نظر اس بات کے, سو شی ڈینائڈ, انہوں نے کہا نہیں چاہیے بھائی آپ سے یہ ایوارڈ. سو ڈگنیٹی سینکٹیٹی اس ایوارڈ کی وہ خراب ہو جائے گی اگر آپ اسی طرح بندر بانٹ کرتے رہیں گے. تو خیال کریں ایکچولی جینون لوگ جنہوں نے اپنے ڈسپلن میں پرفارم کیا ہے ان کو ریکگنائز کریں, اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے گا.